الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں، آج ہم 27واں پارہ اور سورہ زاریات شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ زاریات بھی مکی ہے اور اس کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو ہم نے قریبی صورتوں میں پڑھا، یعنی وہ ابتدائی زمانہ ہے جب اذیت رسانی شروع ہو گئی تھی، اور شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا مرکزی نقطہ توحید اور آخرت ہی رہتا تھا۔ اس لیے یہاں بھی اس صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کو موضوع بنایا گیا ہے اور اس کے ضمن میں توحید پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس صورت کے آپ دیکھیں گے بڑے چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں لیکن نہایت ہی پرمعنی، اور اس میں بڑی خوبصورتی سے ان کے خیالات پر تنقید بھی کی گئی ہے اور آخرت پر استدلال بھی کیا گیا ہے، اور شروع میں ہی ان کی اس بات کو نمایاں کیا گیا ہے کہ وہ مختلف الخیال ہے آپس میں آخرت کے بارے میں۔ ان میں سے کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو اس کا یہ اصل میں اس بات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس پر کبھی سنجیدگی سے نہیں ہے۔ آج بھی دیکھا جائے تو جو لوگ آخرت کی پرواہ نہیں کرتے تو ان کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یا تو وہ آخرت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا، اور جو لوگ تسلیم کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اس کے بارے میں مختلف رائے قائم کر رکھی ہیں۔ کوئی تناسخ کا قائل ہے اور کوئی اس طرح کی اور تصورات اس نے بنا رکھے ہیں، لیکن جو صحیح تصور ہے وہ ظاہر ہے کہ جب تک آدمی سنجیدگی سے اس پر غور نہ کرے تو اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس بنیادی بات کو اس صورت میں خاص طور پر ڈسکس کیا گیا، یعنی اس پر تنقید کی گئی۔ آگے چل کر پھر توحید پر زور دیا گیا ہے اور توحید پر دلائل دیے گئے، اور انہوں نے جن جن قوتوں کو معبود بنا رکھا ہے اور شریک کیا ہے اللہ کے ساتھ، ان پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پچھلی ہم جو قومیں تباہ ہوئی ہیں اور ان کی طرف جو اللہ کے نبی آتے رہے، تو اس کا بنیادی سبب بھی یہی تھا کہ انہوں نے نبیوں کی صرف اس لیے مخالفت کی کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے اور آخرت کی دعوت دیتے تھے، اور وہ بھی اس کو سنجیدگی سے قبول کرنے کے تیار نہیں تھے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ بالآخر ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اس لیے مشرکین مکہ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ خود تباہی کو دعوت تو نہیں دے رہے۔ یہ اس کے بنیادی موضوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی، فالحاملات وقرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی، فالجاریات یسرا، اور پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی، فالمقسمات امرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں ڈراوا دیا جا رہا ہے، تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے، وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آئے گی۔ اس میں 4 قسمیں کھائی گئی ہیں، اور جیسے آپ نے سنا، اور چاروں ہی ہواؤں کے بارے میں، اور اس کے بعد جواب قسم آیا ہے، جس پر قسم کھائی گئی ہے۔ اس میں بتانا یہ ہے، اللہ کے کلام میں پہلے بھی ایک موقع پر واضح کر چکا ہوں کہ قسم تاکید کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ قسم عام طور پر دلیل ہوتی ہے جواب قسم کے لیے۔
تو دلیل ان معنوں میں ہے کہ تم دیکھو، ہم بظاہر بارش سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ایسے ہی ہوا بارش برس جاتی ہے، لیکن اس کا ایک پروسیس ہے، ایک لمبا بڑا ایک طریقہ ہے کہ کس طرح سمندر سے سورج کی کرنیں بھاپ اڑاتی ہیں اور وہ کس طرح جا کر فضا میں ابر کی شکل اختیار کرتی ہیں، پھر ہوا اس کو کس طرح کھینچ کر وہاں لے جاتی ہے جہاں اس کو برسنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہواؤں کا ان کو جو بظاہر ہوائیں گرد اڑانے والی ہیں، یعنی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شاید یہ آندھی بن کر چلتی ہیں، لیکن اس کے بھی کچھ مقاصد ہیں، یہ بلا وجہ نہیں چلتی اور نہ اپنی مرضی سے چلتی، بلکہ یہ چلتی ہیں تو اس وقت جب کہیں نہ کہیں بارش برسانی ہوتی ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی اور تبدیلی لانی ہوتی ہے موسم میں۔ اسی طرح یہ بوجھل بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں اور پھر اس کو وہاں لے کے پہنچتی ہیں جہاں جا کر بارش برسانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ہواؤں کے چلنے کا ایک مقصد ہے اور وہ بلا وجہ یوں ہی نہیں چلتی اور اپنی مرضی سے نہیں چلتی، وہ کسی کی تحویل میں ہے، کسی کے قبضے میں ہے اور ایک پروسیس کے تحت اور ایک مقصد کے تحت ان کا چلنا ہے۔ بالکل اسی طرح اس زمین و آسمان کا پیدا ہونا، تمہارا پیدا کیا جانا، تمہاری زندگی کے مشاغل یہ بے مقصد نہیں ہے، تمہیں بھی اللہ نے خاص مقصد دے کر پیدا فرمایا گیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ قیامت آئے گی اور اس قیامت کے دن تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ اس کے بعد ان کے خیالات پر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ والسماء ذات الحبک، قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، انکم لفی قول مختلف، تم قیامت کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں مختلف قول، مختلف باتیں کہتے ہو۔ اس میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ دیکھو تم آپس میں اس بات میں تو یک رائے ہو کہ تمہیں قیامت کے آنے کا یقین نہیں ہے، لیکن تم میں سے کوئی ایسا ہے جو قیامت کو بالکل نہیں مانتا، کوئی قیامت کے امکان کو تسلیم کرتا ہے، کوئی قیامت کے امکان کو مانتا ہے تو اس کو نہیں مانتا کہ اعمال کی باز پرس بھی ہوگی، کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اعمال اتنی بڑی مقدار میں، اتنی بڑی تعداد میں اس کی حفاظت کا کوئی صورت کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ اور چلیے اگر محفوظ مان بھی لیا جائے تو کیسے ممکن ہے کہ اربوں خربوں بلکہ تعداد بھی شاید نہیں شمار کی جا سکتی، اتنے اعمال اور اتنے انسانوں کا حساب کتاب آخر کیسے لینا ممکن ہے؟ کہا تم میں جتنے لوگ ہیں اتنے منہ کی باتیں اور اتنے تمہارے خیالات ہیں اس کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو سنجیدگی سے کبھی لیا ہی نہیں ہے۔ اگر تم اتنے بڑے معاملات کو اور اتنے بڑے معاملے کو سنجیدگی سے دیکھو تو یقیناً کسی نتیجے تک پہنچ سکو، اور وہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ کے رسول جو تمہارے پاس دعوت لے کے آئے ہیں اس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم اولاً تو سنتے ہی نہیں ہو، سنتے ہو تو دوسرے کان سے نکال دیتے ہو۔ تو کہا یہ تمہارے مختلف الخیال جو ہونا ہے، تمہاری جو غیر سنجیدگی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یوفک عنہ من افک، کہ تمہارے اندر حق سے اعراض کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم حق سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ تمہیں سمجھ لینا چاہیے پہلے تاریخ کے آئینہ میں کہ قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو لوگ بھی اس میں سنجیدگی سے غور نہیں کرتے بلکہ انہیں ہمیشہ اٹکل پچو سے کام لیا، اور جب انہیں کسی کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہیں اس کو باتوں میں اڑا دیا، تو کہا ایسے لوگ ہمیشہ تباہ ہوئے۔ قتل الخراصون، مارے گئے قیاس و گمان کے حکم لگانے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش رہتے تھے، یعنی انہیں کبھی اس پر سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا، اپنی دنیا داری اور اپنے عیش و عشرت کی ایک مدہوشی تھی جو کبھی ان سے اترنے میں نہیں آتی تھی، اس لیے ان کے سامنے دعوت آئی بھی تو انہیں کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ الٹا سوالات کی انسان پہ اس کو کسا، اور بار بار عجیب و غریب سوالات کیے جس سے پیغمبر تنگ آ جائے۔ کبھی وہ کہتے یسألون ایان یوم الدین، کہ وہ پوچھتے کہ بتاؤ کہ وہ یوم الدین، یہ قیامت کا دن آئے گا کب؟ یعنی اس سے انہیں غرض نہیں ہے کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، وہ تو سوال اس بارے میں کرتے تھے کہ اس کی تاریخ دے دو ہمیں، کہ وہ تاریخ وہ دن کون سا ہے جب قیامت آئے گی۔ حالانکہ اس سے تو بحث ہی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بحث صرف اس سے ہے کہ ہر چیز کا ایک اختتام ہے، قیامت اصل میں انتہا کا نام ہے۔ قیامت تو اس وقت آئے گی جب اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، لیکن ہم جو اپنی ایک عمر کو پورا کر کے جب موت کا شکار ہوتے ہیں تو اصل تو ہماری قیامت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہماری مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے،
ہمیں برزخ میں رکھا جاتا ہے ایک لمبے انتظار میں، اور جب قیامت آئے گی تو ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو ہم ظاہر ہے قیامت اگر صدیوں بعد آتی ہے تو آئے گی تو ضرور، لیکن اور ہمارے پاس مہلت جو ہے عمل کی وہ ظاہر صدیاں نہیں ہے، وہ تو یہ چند سال ہے۔ اس لیے ہمیں تو اگر فیصلہ کرنا ہے تو آج ہی کرنا ہے تاکہ اس کی تیاری کر سکے۔ لیکن وہ بڑا منہ پھاڑ کے یہ سوال کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ہمیں آپ بتائیے کہ وہ کون سی تاریخ ہے جب قیامت آئے گی۔ اور کبھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت قریب ہے، اگر وہ جہاز چل چکا ہے تو وہ لنگر انداز کیوں نہیں ہونے میں آتا؟ وہ کہاں رک گیا ہے آخر؟ یومہم علی النار یفترون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ چنانچہ انہی کے لہجے میں قرآن حکیم نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو کہا وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ کہا تمہیں اس وقت تک یقین نہیں آئے گا قیامت کب آئے گی؟ کہا جب تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا اور تمہیں آگ چھوے گی اور تپو گے اس آگ میں، تب تمہیں پتا چلے گا کہ ہاں قیامت آ گئی۔ اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ذوقوا فتنتکم، اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا۔ جو تم نے ایک فتنہ اٹھا رکھا تھا قیامت کوئی نہیں آئے گی، محض باتیں ہی باتیں ہیں، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے پھر ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جن لوگوں نے قیامت کا یقین کیا تو انہوں نے اس کی تیاری کی، فکر کی اور اپنی زندگی اس طرح بنائی اور گزاری جس طرح اللہ کے نبی کی تعلیم تھی، تو یہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا قیامت کے دن، اس کی تصویر کھینچی گئی، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظاہر اس کا یقین نہیں کیا اور وہی زندگی گزاری جو حیوانی زندگی گزارتے رہے۔ کہا ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس لیے کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار بن گئے، اس کی انہوں نے تیاری کی، اور جب انہوں نے تیاری کی یقین ہو گیا کہ واقعی باز پرس ہونے والی ہے، اتنی بڑی بارگاہ میں حاضری ہے، تو پھر ظاہر نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ لوگ جو ہیں راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ وفی الارض آیات للموقنین، وہ چاروں طرف زمین میں جب نظر دوڑاتے تھے تو تب بھی ان کو نشانیاں نظر آتی تھی کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، اور اس بات کی نشانی بھی نظر آتی تھی کہ اللہ ہی اس کا خالق ہے اور وہ تنہا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اگر آدمی غور کرے تو خود تمہارے نفسوں میں بھی توحید کی اور آخرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم کو سجھائی نہیں دیتا؟ تم سوچتے نہیں ہو؟ اس پر مزید دلائل دیے گئے، اور پھر ایک بڑی خوبصورت دلیل ایک واقعے کی شکل میں دی ہے جو اور بھی بعض دفعہ قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حقائق بھی تمہیں پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب وہ اس کے ہاں داخل ہوئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، لیکن ساتھ ہی کہا قوم منکرون، کچھ اجنبی سے لوگ لگتے ہیں، یعنی وہ چند آدمی جو ان کے ہاں آئے تو وہ اصل میں فرشتے تھے، تو وہ چونکہ پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا تو انہوں نے آ کر سلام کہا، تو ظاہر ابراہیم نے سلام کا جواب سلام سے دیا۔ اب ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شاید انہی سے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کے چہرے کو شناسا نہیں ہے، اور دوسرا مطلب اس کا شاید یہ ہے کہ دل میں انہوں نے کہا کہ لگتے کو اجنبی سے آدمی ہے، اس سے پہلے تو کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ پھر کہتے چپکے سے اپنے گھر میں گئے اور جا کر ان کی ضیافت کا انتظام کیا، تو جب لا کے ان کے سامنے بنا ہوا وہ ایجل اور بچڑا رکھا تو انہوں نے جب اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو تب ان کو محسوس ہوا کہ معلوم ہوتا ہے یہ اجنبی چہرے جو ہیں یہ تو کوئی دشمن ہے۔ فأوجس منهم خیفہ، اپنے دل میں ڈرے، تو انہوں نے بھی محسوس کر لیا، انہوں نے کہا لا تخف، آپ گھبرائیں مت، وبشروہ بغلام علیم، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ کو ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دیں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ اس میں جو اصل میں بتانا ہے، جیسے استدلال کرنا ہے، وہ یہ ہے
کہ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ جب ان کو خوشخبری دی گئی تو ظاہر ان کی اہلیہ تک پہنچی، حضرت سارہ تک، تو تورات بتاتی ہے کہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہو چکی تھی، اور حضرت سارہ 90 سال کی بانجھ خاتون تھی، بڑھیا بالکل۔ ان کو جب پتا چلا کہ یہ خوشخبری لے کے آئے ہیں، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ تو یہ سن کر ان کی اہلیہ چیختی ہوئی آگے بڑھی اور انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے کی بوڑھی بانجھ، کہ میں ایک بوڑھی بانجھ عورت ہوں، عجوز عقیم، کیا میرے یہاں بچہ ہوگا؟ کیا اس عمر میں مجھے اس ابتلا میں ڈالا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا کذالک، ان آنے والوں نے کہا اسی طرح ہی ہوگا۔ قال ربک، تیرے رب نے یہی کہا، ان ربک انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو دیکھو یہاں استدلال اس بات سے کیا جا رہا ہے کہ اندازہ کیجیے کہ ایک بوڑھی خاتون اور ایک بوڑھا شوہر دونوں ہی اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ان کے یہاں بچہ پیدا کرے، لیکن ان کے یہاں اللہ بیٹا دیتا، اور بیٹا بھی ایسا کہ دنیا میں شاید ایسا بیٹا نہیں ہوا کہ جس کے یہاں مسلسل اللہ نے نبی پیدا کیے ہو، کہ ان کے گھر میں اللہ نے یعقوب کو پیدا کیا، پھر ان کے گھر میں اللہ نے یوسف کو پیدا کیا، یعنی پھر آگے لڑی چلی ہے مختلف، لیکن وہ مختلف نسلوں میں جا کر، لیکن یہ براہ راست ان کے 2 نسلوں میں اللہ نے نبی پیدا کیے۔ تو یہ اللہ نے جس طرح بغیر اسباب کے اتنا خوبصورت ذی علم بیٹا عطا فرمایا ہے، ایسے ہی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ دوبارہ زندگی پیدا کر دے اور آخرت کو لے آئے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے کاموں میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اور اس کی قدرت بے پناہ ہے۔ بس انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ وہ آگے جا رہے تھے لوط علیہ السلام کے پاس، تو معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو محسوس کر لیا۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، خطب اصل میں کہتے ہیں بہت بڑے واقعے کو، وہ بڑی مہم کو۔ اسے یہ نہیں کہا کہ اب آپ کے کیا ارادے ہیں، آپ کا کیا پروگرام ہے، کوئی معمولی لفظ سے نہیں پوچھا، بلکہ یہ پوچھا ابراہیم نے کہا اے فرستادگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں، مصوبۃ عند ربک للمسرفین، جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہے۔ یعنی ایک ایک پتھر پر نشان لگا دیا گیا تھا، کس کس کو لگے گا۔ مطلب یہ تھا کہ ایک قوم جس نے قیامت کا انکار کیا اور اللہ کے رسول کو تسلیم نہیں کیا، اور بد کرداری میں جہاں پہنچ چکی تھی وہ تو خیر اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا، تو بتانا صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے پیغمبروں کی بات کو، دعوت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ تو تم بھی اگر یہی کچھ کرو گے تمہارا نتیجہ بھی یہی ہوگا۔ دوسری مثال دی موسیٰ علیہ السلام کی، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور تمہاری یہ نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں جب ہم نے اسے سری سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا۔ عام طور پر قرآن کریم آل فرعون کی بات کرتا ہے، یہاں آل فرعون نہیں کہا بلکہ فرعون کہا، اس لیے کہ اس نے جس طرح اس کی تمام آزادیاں ختم کر ڈالی تھی اور اپنی آمریت کو پوری طرح ان پر مسلط کر دیا تھا، تو وہ گویا فرعون ہی بن کے رہ گئے تھے، آل فرعون کا تو نام نہیں تھا۔ وہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اس لیے پوری قوم کی بجائے قرآن نے صرف فرعون کا نام لیا۔ فتولیٰ برکنہ وقال ساحر او مجنون، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت پیش کی تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ یہ ایک جادوگر ہے یا پاگل لگتا ہے جس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یعنی اس نے اس دعوت کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، اگرچہ برسوں تک یہ کشمکش جاری رہی۔ وہ اتنا احمق نہیں تھا جو اتنی کامیابی سے وقت کی سب سے بڑی حکومت چلا رہا تھا، لیکن اس نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نہ اس کی قوم نے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ یعنی میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ اپنے وقت کی سب سے بڑی حکومت کا بادشاہ تھا، لیکن جو اس کا انجام ہوا، جس طرح بآخر اس کی لاش تیرتی ہوئی پکڑی گئی، تو جہاں جہاں بھی اس کی اطلاع پہنچی کہ دیکھو وہ فرعون جو اتنا بڑا حکمران تھا،
وہ سمندر میں ڈبو کے مار دیا گیا، پوری فوج اس کی مار دی گئی، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہ بہت برا ہوا، انہوں نے کہا اس کے انداز ہی ایسے تھے، طور اتوار ہی ایسے تھے، وہ ملیم و ملامت زدہ تھا۔ اسے مزید مثال دی ہے قوم عاد کی کہ ان پر اللہ نے پھر ایسی بے خیر ہوا بھیجی کہ جس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اسے سمود کی مثال دی ہے، اور بار بار یہ بتایا ہے کہ گناہ ان قوموں کا صرف یہ تھا کہ وہ آخرت کو ماننے کے لیے اللہ کی توحید کو ماننے کے تیار نہیں تھے، بالآخر خدا نے ان کو پکڑا۔ اس سے وقوم نوح من قبل، اس سے پہلے نوح کی قوم پر بھی یہی ماجرا گزر چکا تھا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اس لیے کہ وہ بھی حد سے گزر جانے والی اور باغیوں کی قوم تھی۔ یہ تو تاریخی انداز میں دلائل دیے ہیں آخرت پر۔ اب کوئی دلائل دیے جا رہے ہیں، یہ توحید پر بھی دلائل ہیں، ان میں اگر غور کیا جائے تو آخرت کے بھی ہیں، اور یہ ہیں کہنا چاہیے آفاق، جس کو دلائل آفاق کہتے ہیں، اور عقلی دلائل بھی کہا جا سکتا ہے۔ کہا وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے، اپنی قوت اور قدرت سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں کہ جب چاہے ایسے آسمان بنا ڈالیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کا بچھونا ہم نے بچھایا ہے، اور ہم بہت اچھا بچھونا بچھانے والے، ہموار کرنے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ پہلے تو انسان اس کو نہیں سمجھتا تھا، وہ سمجھتا ہے شاید مرد و زن جوڑے ہیں یا جانوروں میں جوڑے نظر آتے ہیں۔ اب تو معلوم ہوتا ہے اللہ کی مخلوقات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے پازیٹو اور نیگیٹو اور مرد اور یہ نر اور مادہ پیدا نہ کیے ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہر چیز سے ہم نے زوجین جوڑے بنائے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے سبق لو، سیکھو کہ اس کی قدرت کتنی بے پناہ ہے، وہ کتنی بے پناہ وسعتوں کا مالک ہے۔ تو جب تم اس پر یقین کر لو گے کہ اللہ ہر طرح کی قدرت کا مالک ہے، تو پھر تم یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی کہ اللہ دوبارہ بھی زندگی پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی وہ یہی کہتے تھے کہ ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، کسی کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، تو کیسے دوبارہ زندگی ہوگی؟ اللہ اپنی قدرتوں کی مثالیں دے کے یہ کہتا ہے کہ تمہیں ان کو دیکھ کر یقین نہیں آتا وہ کتنی بے پناہ قوتوں کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات فرمائی جا رہی ہے، جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی گئی ہے، لیکن ظاہر کلام اللہ ہے، تو حضور کی دعوت یہی تو، اور ہر پیغمبر کی دعوت یہی رہی ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، لوگو اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہیں صاف صاف خبردار کرنے والا بن کے آیا۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بناؤ، بے شک میں تمہیں اس سے واضح طور پر ڈرانے کے لیے آیا، اس کے انجام سے۔ مزید سلسلے میں چند باتیں اسی کی تائید میں فرمائی گئی ہیں، اور پھر آخر میں اس کو سمیٹ کے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا وہ میری بندگی کرے۔ کہ تمہاری تو تخلیق ہی اللہ کی بندگی کے لیے ہے، لیکن تم شیطان کی بندگی کرنے پہ تل گئے ہو اور اللہ کے نافرمان اور اس کے باغی ہو گئے ہو۔ اور جن کی تم بندگی کر رہے ہو، بتوں کی یا دوسرے انسانوں کی، ان کا حال یہ ہے کہ وہ تم سے بندگی اس طرح کرواتے ہیں کہ تم ہی سے کمائی کرواتے ہیں، تمہاری کمائی کا حصہ وہ وصول کرتے ہیں، اسی سے ان کا تخت و تاج چلتا ہے، انہی سے ان کا کھانا پینا چلتا ہے، یعنی وہ تمہارے دست و بازو کی محنت سے وہ اپنی حکومتیں چلاتے ہیں۔ لیکن اللہ جس کے اصل میں تمہیں بندہ ہونا چاہیے، اس کی شان یہ ہے کہ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، فرمایا میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو خود ہی رزاق ہے اور بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسے انہی جیسے لوگوں کا، جو انہی جیسے لوگوں کو اور ان کے حصے کا عذاب انہیں مل چکا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، کہ دیکھو اس دن کی تیاری کرو، فکر کرو، جلدی نہ مچاؤ، یہ نہ کہو وہ آتی کیوں نہیں ہے، اگر وہ نہیں آتی تم اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو تو عذاب کیوں نہیں آتا؟
اس کے بعد سورہ طور ہے. سورہ طور بھی مکی ہے، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ سورہ زاریات کے بعد شاید نازل ہوئی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے اور الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی تھی اس کا جواب دیا گیا ہے. البتہ اس میں زیادہ زور دے کر، چونکہ بنیادی بحث تو یہی ہے کہ وہ قیامت کو نہیں مانتے اور اس کا مذاق اڑاتے، اس میں زیادہ زور دے کر قیامت کے آنے اور اس کے وقوع کو یقینی طور پر ثابت کیا. اور پھر سرداران قریش کے رویے پر تنقید کی گئی ہے کہ وہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، کبھی شاعر قرار دیتے تھے، کبھی آپ کے بارے میں کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جس کے بارے میں سب کچھ کہتے ہو تم خوب جانتے ہو کہ ان میں سے کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہے، یہ صرف تمہارے طریقے ہیں مخالفت کے، لیکن یہی تمہارے مخالفت کے طریقے تمہیں آخر لیے بیٹھیں گے. اور اسی میں آگے چل کر پیشگوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ غلبہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جس کا تم مذاق اڑا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور، رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے. والبیت المعمور، اور آباد گھر کی. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی. والبحر المسجور، اور موجزن سمندر کی. ان عذاب ربک لواقع، بے حق تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافع، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. طور کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ وہاں سے اللہ نے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور آل فرعون نے وہ سب کچھ کیا جو مشرکین عرب کر رہے. اللہ نے بالآخر اس کو غلبہ دیا، اس کو کوئی نہیں روک سکا. کتاب مستور فی رق منشور سے مراد تورات ہے، بلکہ کہنا چاہیے تمام کتب آسمانی ہیں کہ، اور مرق منشور اس لیے کہا گیا، رق اصل میں ہرن کی باریک جھلی کو کہتے ہیں جس کو عام طور پر لکھنے کے کام میں لایا جاتا تھا، اور یہ خیال تھا کہ جتنی بھی دستاویزات ہوتی ہیں وہ اس پر لکھتے تھے اور وہ دیر تک محفوظ رہتی تھی. تو عام طور پر کتابیں بھی آسمانی اسی پر لکھی گئی. اس کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو تم نے اس کتاب کا راستہ روکنے، اس کی تعلیمات کو روکنے کے لیے تم نے کیا کچھ نہیں کیا. بالآخر اللہ نے اس کو غلبہ دیا. اس کے بعد بیت المعمور سے ظاہر ہے کہ بیت اللہ مراد ہے، اس لیے کہ یہ ایسا گھر ہے جو ہمیشہ طواف کرنے والوں اور اس کی زیارت کرنے والوں سے معمور رہتا ہے. تو اس گھر کو دیکھ لو کہ جس نے اس گھر کو بنایا تھا وہ تنہا تھا، اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. جب اس کو کہا گیا تھا، پروردگار نے حکم دیا کہ اذن فی الناس، کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اس کے حج کے لیے آئیں، تو انہیں حیران ہو کر کہا تھا کہ یا اللہ، یہاں میں ٹیلوں میں اور پہاڑوں میں گھری ہوئی آبادی میں اگر اعلان کروں گا تو کس کو سنائی دے گا؟ یہاں تو کوئی آبادی ہے ہی نہیں. تو حکم دیا گیا تھا کہ اعلان کرنا تمہارا کام ہے. تم دیکھو گے یاتوک من کل فج عمیق، وہ ہر وادی سے، ہر درے سے گزر کے آئیں گے لوگ، اور کمزور اونٹنیاں ہو جائیں گی راستے میں چل چل کر، لیکن یہ گھر آباد ہو کے رہے گا. تو آخر گھر آباد ہوا. اس اللہ کے بندے کی بھی ہزار مخالفت کی گئی اور اس گھر کی بھی مخالفت کی گئی، لیکن اللہ نے اس کی آبادی کی اور کوئی اس کو روک نہیں سکا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ ارادہ کر لیتا ہوں میں کسی کام کا تو اس کو روکا نہیں جا سکتا. تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ قیامت آئے گی، جو ہر پیغمبر نے آگے اس کی خبر دی ہے وہ آئے گی. تم اس کو روک نہیں سکتے ہو، البتہ اس کا انکار کر کے خود تباہی کو دعوت دیتے. یوم تمور السماء مورا، پھر اس کا نقشہ کھینچا وہ آئے گی کیسے. کب؟ اس روز واقع ہوگی قیامت جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا. اس لیے کہ جب ہر چیز توڑ پھوڑ دی جائے گی تو آسمان ظاہر ہے، بعد جب قرآن کریم میں بعض جگہ آتا ہے کہ وہ بالکل ڈھلک جائے گا، صرف اس کے کنارے لٹک رہے ہوں گے، زمین سے درمیان سے ہر چیز اٹھ جائے گی. تو یہ اصلاً تو وہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا جائے گا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور یہ پہاڑ جو اب زمین کے اوپر گڑے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کو ہلایا نہیں جا سکتا. کہا اس وقت دیکھو کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ.
تباہی ہے اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے، آج جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں نا کہ وہ کہاں قیامت وہ آتی کیوں نہیں، اور عجیب و غریب فکرے بازی کرتے ہیں، کہ اس دن ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکے مار مار کر نار جہنم کی تو لے جایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور یہ پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے جو تم کہا کرتے تھے پیغمبر کو تم تو جادوگر ہو؟ انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے، یا تمہیں سوجھ بوجھ نہیں تھی کہ تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم غلط بات کہہ رہے ہیں؟ اس لوہا، اب داخل ہو جاؤ اس آگ میں، فاصبروا او لا تبصروا، تصبروا، اب تم صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ بدلہ دیا جا رہا ہے تمہیں اس کا جو کہ تم دنیا میں کرتے رہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا، متقی ٹھہرے، ان کی نعمتوں کا ذکر ہے، ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا، اور صرف انہیں نعمتیں عطا نہیں فرمائے گا بلکہ فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، کہا اگر ان کی اولاد بھی ایمان لائے گی، ان میں جو لوگ ایمان لائیں گے اور انہوں نے اپنے بڑوں کا اتباع کیا ہوگا ایمان میں، تو ہم ان کو بھی ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں ہم کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ معلوم ہوتا اولاد اگر فرض کریں کہ وہ صاحب ایمان ہے لیکن ایسی صاحب عمل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے عمل کے زور سے جنت میں جا سکتی، لیکن اگر ان کے ماں باپ بہت نیک ہیں اور وہ اہل جنت ہیں، جنت میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بعض کمزوریوں سے درگزر فرما کر ماں باپ کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو جنت میں ان کے ساتھ شامل فرما دیں گے، اور پھر ان کو جو کچھ ملے گا اس کا آگے فرمایا گیا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مَّا يَشْتَهُونَ، کس طرح ان کو قسم قسم کے پھل ملیں گے، جیسا وہ گوشت کھانا پسند کریں گے ویسے جانوروں کا انہیں گوشت دیا جائے گا، ایک ایک چیز کا نقشہ کھینچا گیا۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ اسی لیے یہ تو ہمیشہ سے چلنے والا طریقہ ہے کہ ہر پیغمبر کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا، اے نبی آپ نصیحت کیے جائیں، اپنے رب کے فضل سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، یا آپ کو کاہن بھی کہتے ہیں، مجنون اور پاگل کہتے ہیں، آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اپنا کام آپ دل جمی سے جاری رکھیے۔ لیکن وہ جو کہتے تھے اس کو نقل بھی کیا بعض جگہ، فرمایا ہم یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ ہے تو شاعر، اس کی باتوں کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیات کو شعر سمجھتے تھے اس کی تاثیر کی وجہ سے، ورنہ ایسے گئے گزرے نہیں تھے، وہ شعر کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے ان کے جو سمجھدار لوگ وہ انکار کرتے تھے کہ شعر نہیں ہے، لیکن جب اس کی تاثیر کو دیکھتے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ آخر اس میں ایسی تاثیر کیوں ہے۔ وہ کہتے تھے اب ایک ہی بات ہے کہ انتظار کرو اللہ تک کرے کہ اس پر کوئی مصیبت آئے اس شخص پر اور یہ مر جائے اس مصیبت کے ہاتھوں تو ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ فرماتا قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، کہ پیغمبر ان سے کہو اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں یہ مصیبت کس پر آتی۔ ام تامرہم احلامہم ھذا، کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کہنے کے لیے کہتی، ام ہم قوم طاغون، اور یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ۔ تو کبھی وہ یہ کہتے کہ ہم یقولون تقبلا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اچھا ان سے کہو کہ اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو میں بھی تم میں سے ایک عرب ہوں نا، اور تمہاری طرح یہی پلا بڑا ہوں، جوان ہوا ہوں، تو میں اگر ایسی کتاب لکھ سکتا ہوں تو تم بھی لکھ سکتے ہو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا کے لے آ، سب کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ کلام بنایا جا سکتا ہے، اور اس لیے حضور نے بھی بنا لیا۔ چنانچہ اسی طرح کے دلائل ہیں جو مسلسل
دیے جا رہے ہیں جس سے توحید بھی ٹپک رہی ہے اور آخرت کا عقیدہ بھی نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر تم اللہ کو ایک نہیں مانتے ہو تو بعض جگہ اس سوال کیا گیا کہ تم بتاؤ پھر تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کیا تمہاری تخلیق میں اللہ کے سوا کسی اور کا ہاتھ بھی ہے؟ یا تمہارے آباء و اجداد کو کس نے پیدا کیا؟ جو تم کھاتے ہو وہ تمہیں کون عطا کرتا ہے؟ مصیبتوں میں تمہیں کون بچاتا ہے؟ ایک ایک بات کا ان کو تصور دے کر تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ امن خلق السماوات والارض، کہ بتاؤ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ یا کہتے ہیں میں یرزقکم من السماء والارض، بچاؤ زمین و آسمان میں رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ دیتا ہے۔ پوچھا جاتا تھا جب مصیبتوں میں کوئی اور کام نہیں آتا تو کون تمہیں بچاتا ہے مصیبتوں؟ کہتے ہیں اللہ بچاتا ہے۔ اس کے باوجود شریک کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ یہ ان کی بے وقوفیاں جن کی طرف بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، اور حضرت کو آخر میں جا کر پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو۔ اب فیصلے سے یا تو یہ ہے کہ اللہ ان پر عذاب بھیجنا چاہے تو عذاب بھیج دے، یا ظاہر ہے کہ قیامت سے انہیں واسطہ پڑے گا، اور یہ فیصلہ یہ بھی ہے کہ اللہ جب تک غلبہ دین کا فیصلہ نہیں کرتا اس وقت آپ صبر سے ان کی باتوں کو برداشت کریں کہ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کریں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، کہا تم ہماری نگاہوں میں ہو، ہر وقت ہمارے سامنے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے ہمیں خبر نہ ہو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ کے لیے قوت کا جو اصل سرچشمہ ہے جس سے آپ کو صبر کی قوت بھی ملے گی، آپ کو ڈھارس ملے گی، وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح کریں آپ حین تقوم، جس وقت آپ اٹھیں، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی، فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت بھی آپ تسبیح کیا کریں جب ستارے پلٹتے ہیں۔ یعنی صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں جب بھی وقت ملے تو آپ کو حاضری دینی ہے، اس سے مدد مانگنی ہے، یہی تو آپ کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے کامیابی کا۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے۔ یہ سورہ نجم یہ واحد سورت ہے جسے، بلکہ یہ کہنا چاہیے واحد نہیں، یہ کہنا چاہیے پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ نے صحن حرم میں قریش کے مجمع میں اسے پڑھ کے سنایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا انداز اس قدر دل مو لینے والا ہے اور اس قدر تاثیر ہے، اس قدر زور ہے اس میں، کہ جب آپ یہ سورت پڑھتے ہوئے آیت سجدہ تک پہنچے اور آپ نے سجدہ اس آیت پر سجدہ، آپ سجدے میں چلے گئے، تو جو مسلمان تھے وہ ان کو سارا خیر سجدہ کرنا ہی تھا، جو غیر مسلم تھے وہ بھی سارے سجدے میں گر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے صرف ایک شخص کو دیکھا، امیہ بن خلف کو، کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، زمین سے مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے کو لگا لی، کہا میرے لیے یہی کافی۔ تو کہا جن لوگوں نے اس وقت جو موجود تھے انہیں سجدہ کیا، اللہ نے سب کو ایمان کی توفیق دی سوائے اس امیہ کے، یہ جنگ بدر میں قتل ہوا اور کفر کی حالت میں مرا۔ یہ جو ایک واقعہ پیش آیا، اب اس پر بعد میں مشرکین مکہ کو بڑی تشویش، کہنا چاہیے بڑی پریشانی پیش آئی کہ جو لوگ اس وقت موجود نہیں تھے انہوں نے جب دیکھا سنا کہ انہوں نے پیغمبر کے زبان سے قرآن کریم کی آیات سنی ہیں، پھر اس کے ساتھ یہ سجدہ ریز ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو لعنت ملامت کی کہ ایک طرف تم رات دن تم مخالفت کرتے ہو، یہ تم نے کیا حرکت کی؟ لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن انہوں نے جواب اس کا گھڑا، اور عجیب و غریب جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب حضور نے یہ آیت پڑھی افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو کہا اس کے بعد ہم نے یہ سنا کہ انہیں یہ پڑھا ہے کہ تلک الغرانقۃ العلی وان شفاعتہن لترجی، کہ یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے۔ کہ جب انہوں نے یہ پڑھی یہ دو آیتیں تو ہم سمجھے کہ وہ دوبارہ اپنے مذہب سے ہمارے مذہب پر آ گئے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ لیکن یہ سراسر ایک اتہام اور بہتان تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ بنیادی اسلام کی توحید کی دعوت ہے،
اور قرآن کریم میں اس طرح کی کسی بات کے داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بار جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس سے پہلے مسلمانوں کی ایک تعداد ہجرت کر کے حبشہ جا چکی تھی، تو انہی دنوں معلوم ہوتا ہے سورت نازل ہوئی ہے۔ ان کو جب یہ خبر پہنچی تو ان کو اس طرح یہ خبر پہنچی کہ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر سجدہ کیا ہے ایک آیت پر۔ تو ان کو ظاہر بڑی خوشی ہو اور واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی چکی چل رہی ہے تکلیف اور مصیبتوں کی۔ تو چنانچہ اس کے بعد پھر دوبارہ مسلمانوں نے ایک بڑی تعداد میں ہجرت کی ہے۔ تو اس سے اس کا زمانہ نزول متعین کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ اسی زمانے کی صورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ بجائے اس کے کہ میں الگ بیان کروں، اس کو صورت کو سامنے رکھ کر بیان کرتا ہوں تاکہ وقت کم لگے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے پیغمبر کہنے کے یا آپ کا نام لینے کے اشراف قریش کا صاحب کہا ہے۔ اسے بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے نہیں آئے، تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے دوست ہیں، کسی کے بھتیجے، کسی کے چچا، کسی کے بھائی، تمہارے اپنے میں سے، اپنے لوگوں میں سے، اور تم ان کی زندگی کو خوب جانتے ہو، لیکن تم میں سے کوئی آدمی آج تک جرأت نہیں کر سکا کہ ان کی زندگی پر کوئی عیب لگائے، کوئی کمزوری تلاش کرے۔ اب جس کی زندگی اتنی بے عیب ہے اس کے بارے میں تم یہ کیسے گمان کر سکتے ہو کہ بہک گیا یا وہ راستہ گم کر بیٹھا؟ ستارہ جب غروب ہوتا ہے تو وہ راستہ نہیں بھولتا، وہ اپنی ایک مدت طے کرتا۔ تو اسی طرح اللہ کا نبی وہ ظاہر اپنا راستہ کبھی نہیں بھول سکتا، کبھی وہ بہک نہیں سکتا۔ ذلہ کا معنی ہوتا بھٹک جانا اور غوا کا معنی ہوتا بہک جانا۔ کہا جو ان کی شان تو یہ ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے نفس سے کبھی کچھ نہیں بولتے، وہ تو جب بھی بولتے ہیں تو اس پر اللہ کی وحی ہوتی ہے، جو وحی کی جاتی ہے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم ان کی تصنیف نہیں ہے، اور وہ ایسی کتاب نہیں ہے جس کو جو صرف کسی ایک ذہن نے پیدا کر دی ہو، وہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اس کو اس اہتمام کے ساتھ ان کے سینے پر اتارا ہے کہ علمہ شدید القوا، جو فرشتہ اس کو لے کے آیا ہے، جس نے آپ کو سکھایا ہے اللہ کی جانب سے وہ قرآن کریم، کہا اس کو سکھایا ہے کہ بڑی قوت والے نے، زبردست قوت والے نے، ذو مرہ، جو بڑی حکمت والا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ وہ کیسی شخصیت کا مالک ہے، آپ نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسا بھی ایک دفعہ ہوا زمین پر ہی کہ حضور غالباً وادی جیاد میں تھے کہ آپ نے آسمان کی تو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ افق اعلیٰ سے جبریل زمین کی طرف آ رہے ہیں، یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے اس کے بلند حصے سے انہیں زمین کی طرف آنا شروع کیا، اور اتنا قریب آ گئے کہ فاستویٰ، سامنے آ کھڑا ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور اس وقت وہ بالائی افق پر تھا، بالکل سامنے آ کے رک گئے، یعنی فضا میں، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر، یہ اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ اب اسے یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ دو کمانوں کے برابر کا فاصلہ تھا تو کیا اللہ کو علم نہیں ہے کہ وہ دو کمانوں کے بالکل برابر تھا یا اس سے کم یا زیادہ تھا؟ تو یہ کیوں فرمایا کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم؟ وہ اس لیے کہ کمانیں ساری برابر نہیں ہوتی، کسی کا سائز کچھ ہوتا، کسی کا کچھ۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو وہ دو کمانوں کے برابر تھا یا اس سے کچھ کم فاصلہ تھا۔ اتنا قریب آ کر انہوں نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تب اس نے یعنی جبریل نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ اس میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ جبریل تھے، اور اس کی تائید میں قرآن پاک کی دوسری آیات بھی ہیں۔ مثلا غالباً سورہ تکویر میں ہے کہ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک رسول کریم کی زبانی آپ تک پہنچا ہے، ذی قوت، وہ بڑی قوت والا، عند ذی العرش مکین،
وہ عرش معلیٰ کے مالک کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہتا ہے، مطاعن اس کی اطاعت کی جاتی ہے، ثم امین پھر وہ نہایت دیانتدار اور امانت دار ہے، وما صاحبکم بمجنون تمہارے صاحب کو اس نے قرآن پہنچایا ہے، تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے جس کی ہم مجلسی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس عظیم فرشتے کے ساتھ۔ لیکن اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ چونکہ انہوں نے قرآن سکھایا آپ کو، اور بخاری کی روایات میں سب کتابوں میں ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بھی انہوں نے باقاعدہ آپ کو نمازیں پڑھا کے سکھائے، 2 دن مسلسل نمازیں پڑھائی، وہ امام تھے، حضور کے پیچھے مقتدی تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ سے افضل ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے جو خدمت انجام دی ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ اللہ اور آن حضرت کے درمیان ایک واسطے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا، وہ ایک واسطہ ہے، لیکن جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے اور مرتبہ مقام کا تعلق ہے، آن حضرت کا مرتبہ مقام بہت بلند ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو ہمسری کا دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اور کہا آن حضرت نے جو کچھ دیکھا، جبریل کو دیکھا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہو، کسی جن کو دیکھ لیا اور سمجھے ہو آپ جبریل کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا جو کوئی دیکھا آپ کی نظر نے اور آپ کے دل نے جھوٹ نہیں کہا، ما کذب الفؤاد، اس کے جھوٹ نہیں کہا دل نے جو کوئی نظر نے دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا، کہ وہ تو تم سے وہ باتیں کہتا جس کو وہ خود وہ دیکھتا ہے، تو دیکھی ہوئی بات کو تو ظاہر غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اور کہا جبریل کو انہوں نے صرف ایک مرتبہ نہیں دیکھا بلکہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہیں دوسری مرتبہ بھی دیکھا، اور وہ دیکھا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرہ کا عربی ویسے تو معنی بیری ہوتا ہے، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو بیری کا نام کیوں دیا گیا، اس کے بارے میں ہمارے علم میں کچھ نہیں۔ سدرۃ المنتہا کا معنی ہے ایسی بیری کا درخت جس پر جا کر کائنات کی انتہا ہو جاتی ہے۔ وہ یوں کہہ لیجئے کہ زمین سے جو کچھ اوپر جاتے ہیں اعمال، وہ وہاں جا کے رک جاتے ہیں، اور اوپر سے اللہ کے جو احکام اترتے ہیں وہ وہاں آ کر وصول کیے، وہ وہاں فرشتوں کو وصول کرائے جاتے ہیں۔ وہ گویا کائنات عالم مکان اور عالم لامکان کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ تو وہاں جب حضور معراج کے سفر میں پہنچے تھے جبریل کی معیت میں، تو جبریل وہاں جا کے رک گئے تھے، اور وہاں پھر اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے۔ پہلے تو اللہ بہتر جانتا کس شکل میں تھے، انسانی شکل میں یا کسی اور طرح، لیکن اپنی اصلی شکل میں وہاں دوبارہ اللہ فرماتا ہے کہ حضور نے ان کو دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ان کو دوسری مرتبہ دیکھا عند سدرۃ المنتہا، اور وہیں فرمایا عندہا جنت الماوا، اس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اس میں ہمارے صحابہ کرام کا اختلاف ہوا، یہ جنت الماوا کیا؟ اکثری صحابہ کو یہ کہتی یہی جنت جس میں مرنے کے بعد اور قیامت کے بعد لوگ جائیں گے، اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہوا کہ وہ جنت شاید وہ آسمان پر ہے۔ لیکن بعض صحابہ یہ کہتے ہیں اور بعض ہمارے مفسرین بھی کہ یہ اصل میں وہ جنت ہے جس میں شہداء کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، لیکن وہ جنت جس میں سارے اہل جنت کو جانا ہے وہ اللہ زمین پر پیدا فرمائے گا۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہو پیدا ہو چکی ہے یا نہیں، لیکن وہ بہرحال زمین پر ہوگی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس سدرۃ المنتہا کا حال یہ تھا کہ اس پر اللہ کے انوار کی اس طرح بارش ہو رہی تھی کہ سدرہ کو وہ ڈھانپ لیتے تھے، انوار جس طرح وہ ڈھانپ لیتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کا اصل رنگ کیا ہے، ہر لمحہ اس کا رنگ بدلتا تھا۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ نے جو بے پناہ قوتیں دی اپنے پیغمبر کو، کہ باوجود اس کے کہ وہاں انوار کی اس کثرت سے بارش تھی کہ کسی چیز کا دیکھا جانا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن حضور کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، نگاہ نہ چودھائی اور نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب دیکھیں جس اللہ کے عظیم رسول کی آگاہی اور قربت کا عالم یہ ہو، اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ وہ مجنون ہے، وہ کاہن ہے، انہوں نے شاید اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا کلام ان پر اترے؟ یہ باتیں اس لیے مشرکین مکہ کو سنائی جا رہی ہیں کہ تمہیں اپنی بے بسی اور اپنی بے بصیرتی کا اور اپنی ناواقفیت کا ماتم کرنا چاہیے، اور تمہارے پاس جو پیغمبر آئے ہیں تمہیں اندازہ نہیں وہ کس عظیم مقصد کو لے کے آئے ہیں اور کس عظیم منصب کے حامل ہیں۔
اب ان پر تنقید کی جا رہی ہے کہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کہ آپ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی اس لات اور اس عزیٰ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کبھی غور کیا کہ آخر یہ کیا ہے جن کو تم پوچھتے ہو؟ اور ان کو انہیں دیویاں بنا رکھا تھا۔ کہ عجیب بات یہ ہے کہ الکم الذکر ولہ الانثی، ان کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا، اور فرشتوں کو بھی تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا، ان کو بھی تو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، ان کو دیویاں کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو بیٹیاں پسند نہیں، اپنے لیے قابل نفرت سمجھتے ہو انہیں، اللہ کے لیے تمہیں بیٹیاں پسند ہیں، اپنے لیے مذکر اس کے لیے مؤنث۔ کہ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم۔ کیا تم اندازہ کرو تم اپنے معاملات میں کتنے ناہموار، کہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے اور اپنے بارے میں کیا سوچتے۔ کا حقیقت یہ ہے کہ جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، حقیقت میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نام ہے جو تم نے رکھ چھوڑے، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی، اس کے لیے نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ ان یتبعون الا الظن، تم ظن و گمان کی پیروی کرتے ہو اور یا اپنی خواہشات کی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، رونا تو یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ہدایت آ چکی، لیکن اس کے باوجود تم اپنے ظن و گمان پر اڑے ہوئے۔ اور یہ نہایت حکمت کی بات فرمائی کہ ام للانسان ما تمنا، کیا یہ بات ممکن ہے کہ آدمی جو تمنا کرے وہی ہو کر حقیقت بن جائے؟ آدمی کی تمنائیں تو بعض وہ بالکل جھوٹی ہوتی ہیں، وہ حقیقتیں تو نہیں ہوتی، لیکن تم سمجھتے ہو کہ تم نے جو خواہش بنا لی ہے اپنی، اسی کو ظن و گمان بنا کر اس کے پیروی کر رہے ہو، وہی تمہارا دین بن کے رہ جائے، اس کو قبول کر لیا جائے۔ جبکہ یہ بات بتانا کہ دین کی حقیقت کیا ہے، تمہیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے لیے آخرت ہے، اللہ ہی کے لیے دنیا ہے، وہی دوسری دنیا کا مالک ہے، وہی اسی دنیا کا، اس دنیا میں رہنے والوں کو رہنمائی دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس پر چنانچہ مزید دلائل دیے ہیں، پھر اس کی قدرت کا خاص طور پر ذکر فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بالکل کسی قیمت پر آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں تو آپ دل گرفتہ نہ ہو۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ساتھ ان کی بیماری کی بھی نشاندہی کی کہ آپ اعراض کیجئے عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اس شخص سے جس نے منہ پھیر لیا، جو آپ کی بات نہیں سنتا نا، آپ چھوڑیے، دفع کریں انہیں۔ ان کی مصیبت یہ ہے، یا ان کے ساری بیماری یہ ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کر منہ پھیر چکا ہے، آپ اس سے اعراض فرمائیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کی بیماری یہ ہے کہ اس کو حیات دنیا کے سوا کچھ نہیں چاہیے، وہ صرف حیات دنیا کی فکر کرتا۔ تو جس کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، وہ آپ کی بات سنے گا کیسے؟ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے اس دنیا کے حد تک۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اپنی قوتوں کا، اپنی قدرتوں کا، اپنی صفات کا اظہار فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کے راستے کو قبول کر لیتے ہیں ان کے پھر یہ صفات، ان کے اندر ایک خاص کردار پیدا ہوتا ہے، اس کو تفصیل سے بتایا، اور آخر میں جا کے فرمایا کہ افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا واکدی اعندہ علم الغیب فہو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کہا کہ اے نبی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے بعض لوگ جو اپنے آپ کو کاہن کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس حقیقت کا علم ہے، کہا ان کے پاس حقیقت میں کوئی علم نہیں، کچھ نہیں جانتے۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کہا یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو ظاہر ہے یہ بہت احترام بھی رکھتے ہیں، کہا کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس کے وفا کا، جس نے حق ادا کر دیا تھا۔ اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں خاص طور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، تورات میں تو اس کی کہیں جگہ نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں۔ تو قرآن کریم نے جہاں سورۃ الاعلیٰ میں 2-3 باتیں ان کی ذکر فرمائی ہیں، اور کچھ باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں کہ جن میں ایک بات جو قرآن کریم میں دوسرے کو بھی فرمائی گئی
ان کے صحیفے میں بھی تھی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ جو ابھی یہ آیت گزری نا کہ جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا، یہ اصل میں ایک واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ولید بن مغیرہ اسلام کی طرف آنا چاہتا تھا، کچھ آیا بھی، لیکن اس کے ایک دوسرے دوست نے اس سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے، تم عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہو، ادھر جا کر کیوں بھوکوں مرنے کا ارادہ؟ میں ذمہ داری لیتا ہوں اس بات کی، تم مجھے مال و دولت دو، اگر قیامت کے دن فرض کرے قیامت آئی گئی اور تم سے پوچھا گیا اس دین کے بارے میں، تو میں کہوں گا کہ میں نے اس کو روکا تھا، تو جو عذاب ہوگا مجھے ہوگا۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت اس کو دیا بھی، اس کے بعد پھر اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، یعنی نہ اسلام کی طرف آیا نہ اس کو دیا۔ اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس کو یہ خبر نہیں پہنچی جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں تھی کہ اس نے کہا کہ میں اس کو ذمہ داری کو اٹھا لوں گا، کہا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر اس نے جو صحیح کی۔ یہ ان آیات کو ذکر کیا گیا ہے اس سورت کے آخر تک، اور اس میں حضرت کو آخر میں تسلی دی گئی۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے۔ اس کو القمر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں چاند کے پھٹنے کا جو معجزہ مشہور ہے اس کا ذکر ہوا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے کہ جب ایک رات اچانک چاند دو لخت ہوا اور اس کا ایک حصہ پہاڑ کے ایک طرف چلا گیا، ایک دوسرا حصہ پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا، اور یہ ایک لمحے کی دیر تھی، اس کے فوراً بعد وہ آپس میں دونوں مل گئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھا کر فرمایا کہ لوگوں گواہ رہنا۔ چنانچہ اس پر ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات بہت مشہور بھی ہوئی اور مکے کے مشرکوں کے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہو گیا۔ یہ ان کے سامنے اس کو شک کر کے اس لیے بتایا گیا تھا کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ اس پوری کائنات کا تباہ ہو جانا جبکہ یہ رواں دواں ہے کہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بتایا کہ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک کرہ دو لخت ہو سکتا ہے تو باقی کرے بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اسے یوں سمجھو یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسی اس علامت کو بیان فرمانے کے بعد ان کو پھر دعوت دی ہے توحید کی طرف اور پھر خاص طور پر آخرت کی طرف۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا قیامت کی گھڑی قریب آ گئی نہیں بلکہ قیامت کی گھڑی آئے گی اور چاند پھٹ جائے گا، لیکن یہ اگر ترجمہ کریں تو سیاق و سباق سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اسی صحیح ترجمہ یہی ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا کرہ تم نے دو لخت ہوتے دیکھا ہے، یہ ایک دلیل ہے اس بات کی قیامت آنے والی ہے اور یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ تم بڑی سے بڑی نشانی دیکھتے ہو، کہا اگر وہ دیکھتے ہیں کسی نشانی يُعْرِضُوا اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور کہتے ہیں یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں، اس کو بھی انہیں جادو قرار دیا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر معاملے کا آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رکنا ہوتا ہے، کل امر مستقر، کہ تم اگر اور کچھ نہیں سمجھتے ہو اتنی بات تو سمجھو کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا آغاز ہو اور اس کا اختتام کوئی نہ ہو۔ ہر معاملہ ایک چلتا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے رکتا ہے، تو اس دنیا کو بھی جا کر کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے، تو وہ جہاں جا کے رکنا ہے اسی کو تو قیامت کہتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں تمہارے پاس بہت ساری نشانیاں آ چکی ہیں پہلی قوموں نے، اور پھر اس کو بار بار کئی انبیاء کرام کا حوالہ دیا، ان کی قوموں نے جب ان کی دعوت کو ٹھٹرایا تو اس کا جو انجام ہوا اس کا حوالہ دیا، اور آخر میں بار بار قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے گویا سمجھنے کے لیے، تو عربی آئے نہ آئے قرآن بڑا آسان ہے سمجھ میں، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے۔ ایک تو نصیحت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم پر بھی خدا کا عذاب آئے اور اس کے بعد تم نصیحت پکڑو،
وہ تو ظاہر ہے کہ اگر تم اس کے بعد نصیحت پکڑو تم زندہ کہاں رہو گے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم تمہیں بار بار ان قوموں کے احوال بتاتے ہیں کہ ان کو سن کر یا نصیحت بھی تم نہیں پکڑتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجربہ تمہارے ساتھ ہوگا تو نصیحت پکڑو گے۔ تو بجائے اس طرح نصیحت پکڑنے کے تم قرآن پڑھ کے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ تو قرآن سے نصیحت پکڑنا اور حاصل کرنا یہ آسان ہے، تو یہ مسلسل اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ الرحمن ہے، تو یہ تو یوں سمجھ لیجیے کہ نہایت دل آویز ایک تقریر ہے جس میں خطابت کا غلبہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سے ایک بڑی نعمت ہی نہیں بلکہ اپنے کمال قدرت کو، اپنے انعامات کو، اپنے کمال صنعت کو، اس لیے میں اس میں یہ بات کہوں گا کہ اس میں بار بار یہ جو جملہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آلاء کا ترجمہ صرف نعمت ہی نہیں ہوتا بلکہ آلات کا ترجمہ، آلاء کا ترجمہ قدرتیں بھی ہوتا ہے، احسانات بھی ہوتا ہے، خوبیاں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر آیت کے ساتھ اس کے مطابق ترجمہ کرنا چاہیے۔ تو بار بار پھر یہ پہلی صورت ہے جس میں جن و انس دونوں کو خطاب کر کے ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، اور سورہ واقعہ معلوم ہوتی ہے کہ کہا جاتا، بعض روایات سے معلوم ہوتا کہ یہ نازل ہوئی ہے سورہ طٰہٰ کے بعد۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت ہی کے حوالے سے زوردار دلائل دیے ہیں، اور پھر اس میں لوگوں کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوگا ان کی ایک تقسیم کی ہے۔ کہا ان میں سے ایک تو ہوں گے سابقین جو سب سے زیادہ نوازے جائیں گے اور اگلے حصوں میں ہوں گے، دوسرے ہوں گے صالحین، وہ بھی ظاہر اللہ کی نوازشات کے حقدار ہوں گے، اور تیسرے ہوں گے منکرین، اور ان کے ساتھ جو رویے جو کچھ وہاں گزرے گی اس کی ایک تفصیل بتائی گئی۔ اسی طرح آگے چل کر یہ تقریباً 57 آیت سے لے کر 74 تک توحید اور آخرت پر دلائل دیے گئے۔ پھر اس کے بعد 82ویں آیت تک یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم پر جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے اس کے جوابات ہیں، اور آخر میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا ہے اور تسلی دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔